السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول جنونیت ہے یہی کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، اگر میں کسی کو فون کر کے بلا لیتی تو آپ کا کیا بھروسہ، اس بار سزا کے طور پر صرف اسٹور روم میں بند کیا ہے، اگلی بار کنویں میں پھینک دیتے تو؟ یہ تو اسٹور روم تھا اس لیے بچ گئی، کنویں کے پانی سے تو ڈائریکٹ اوپر جانا ہی تھا، میں نے ہانیہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، ایسے نہیں کہتے، عاقب نے اسے جھڑک دیا۔ ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ آپ مجھ سے پیار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جن سے پیار ہو نا، ان سے پیار سے بات کی جاتی ہے۔ مجھے پتا تھا آپ اب شروع دن سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، عاقب نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے کہا۔ ہانیہ تو بس جل بھن کر رہ گئی۔ دیکھ لوں گی میں آپ کو۔ دیکھ لو، ابھی دیکھ لو، اچھے سے دیکھ لو، لیکن نظر نہ لگا دینا، ماشاءاللہ سے بہت ہینڈسم ہو، عاقب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹون بدلتے دیکھ ہانیہ کا تو منہ ہی پورا کھل گیا۔ منہ بند کرو اپنا، مینڈک چلی جائے گی، عاقب نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہانیہ نے مینڈک کا سن کر فوراً سے اپنا منہ بند کیا اور اسے لگا کہیں سچ میں ہی نہ چلی جائے۔ اس نے عالیہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہانیہ کے گھر ہی جانا چاہ رہی تھی؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا ہانیہ کو میرے گھر چھوڑ دینا، عاقب نے اس کی حیرت بھانپ کر کہا۔ آپ کو نہیں لگتا اس پر یہ محاورہ بالکل سوٹ کر رہا ہے؟ آبیل مجھے مار، ہانیہ نے سر ہلاتے پوچھا۔ بالکل، مجھے بھی یہی لگتا ہے، عاقب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ عالیہ نے ارسلان کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ ارسلان تو سکتے میں آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کا ایک فلک شگاف قہقہہ نکلا۔ عالیہ تو ڈر ہی گئی۔ اس نے فون فوراً سے اپنے کان سے دور کیا اور حیرت سے فون کو دیکھا اور اسے لگا ارسلان دماغ سے چل گیا ہے، جو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی گلا پھاڑ کے ہنس رہا ہے۔ اس کے قہقہے کی آواز اسے فوراً فون دور کر کے بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ تو ڈر ہی گئی۔ اس نے فون کو بیڈ پر پھینکا اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ ارسلان میں جن وین آ گئے ہیں۔ جب قہقہے کی آواز کم ہوئی تو وہ ڈرتی ڈرتی فون کے پاس گئی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، عالیہ نے اپنا تھوک نکلا۔ ارسلان اب ہنس رہا تھا۔ یار عالیہ، تمہیں اپنی بہن کا نہیں پتا؟ وہ آدھی پاگل ہے اور آدھی بے وقوف، ابھی بھی بھائی کے انتظار میں بیٹھی ہوگی اور کھانا بھی ٹھوس رہی ہوگی، اور ضرور نہ ضرور اس نے ایک عدد کارٹون مووی بھی دیکھ لی ہوگی۔ ارسلان نے تو اپنی ہنسی ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ یار عالیہ، ہانی تو صرف آدھی پاگل اور آدھی بے وقوف ہے، تم تو پوری پاگل اور پوری بے وقوف۔ ابھی بھی تم نے اسے خود بلایا ہے، دیکھنا بال کھینچ کھینچ کے بدلے لے گی تم سے۔ عالیہ کے دماغ کی مشینیں جو کام کرنا چھوڑ گئی تھی، ارسلان کی باتوں سے انہوں نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا، اور بس اب عالیہ میڈم کو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس نے فوراً اسے کال کاٹ دی۔ ارسلان جو بیڈ پر لیٹ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ہنستے ہنستے بیڈ کے کونے میں آ گیا ہے اور یہ گئے ہمارے ارسلان محترم بیڈ سے نیچے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور عالیہ کو پتہ تھا یہ طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ عالیہ بیڈ پر بیٹھی ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ اچانک عالیہ کو پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا۔ عالیہ کی چیخ نکل آئی۔ ہانیہ میڈم اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ رک جاؤ کمینے، تمہیں تو میں بتاتی ہوں، ہانیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر خود اس کے اوپر چڑھ گئی۔ ہانیہ اب اس کے بال زور زور سے کھینچ رہی تھی۔ عالیہ کی تو چیخیں نکل رہی تھی۔ آج میں نے تمہاری عقل ٹھکانے نہ لگا دی نا تو میرا نام بھی ہانی عثمان نہیں۔ سوری ہانی، سوری، اپنی اس بہن کو معاف کر دو، عالیہ نے چیختے ہوئے التجا کی۔ ہاں، بہن سمجھ کر ہی تو بھروسہ کیا تھا، اور تم نے تو اپنی بہن گیری دکھا دی۔ اب میں اپنی بہن گیری دکھاتی ہوں، ہانیہ نے کہتے ساتھ ہی ادھر ادھر نظر ڈالی اور اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر جا ٹھہری۔ ہانیہ بھاگ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی، ادھر سے پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر لیا، اور اس سے پہلے کہ عالیہ کمرے سے بھاگتی، ہانیہ نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ سے اپنے بیڈ پر گرا دیا اور پھر سے اس کے اوپر چڑھ گئی۔ تم ٹھہر جاؤ ذرا، میں ابھی بھی تمہاری طبیعت صاف کرتی ہوں، ہانیہ نے چبا کر کہا اور پاؤڈر اٹھا لیا۔ ہانیہ یار، میں نے تمہیں سوری بول تو دیا ہے، عالیہ اس کے ہاتھ میں پاؤڈر دیکھ کر فٹافٹ سے بولی۔ تو ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پاؤڈر کا ڈھکن پورا کھول دیا اور پاؤڈر کی بوتل کو عالیہ کے چہرے پر الٹ دیا، اور یہ گیا سارا پاؤڈر عالیہ محترمہ کے چہرے پر۔ عالیہ نے پھر سے چیخ ماری۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا میڈم، آگے دیکھو میں کیا کرتی ہوں، ہانیہ نے کہتے ساتھ ہی آئی شیڈ کی کٹ اٹھا لی۔
ہانیہ نہیں نہیں، یہ میری فیورٹ کٹ ہے۔ عالیہ کی آنکھیں اس کے ہاتھ میں اپنی فیورٹ کٹ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اوہ لیکن اب نہیں رہے گی۔ ہانیہ نے میک اپ برش اٹھایا اور اس کے بیک سائڈ سے آئی شیڈز کے شیڈ توڑنا شروع کر دیا۔ ہانیہ نے سارے شیڈ جو توڑے تھے اس کو عالیہ کے بالوں اور چہرے پر پھینکنا شروع کر دیا۔ عالیہ میڈم تو رنگ برنگی ہوئی پڑی تھی۔ ہانیہ نے بلیک کاجل اٹھایا اور لپسٹک کی طرح عالیہ کے ہونٹوں پر لگانا شروع کر دیا۔ عالیہ تو بس چیختے ہی جا رہی تھی، ہانیہ یار آج بخش دو، آئندہ نہیں کروں گی ایسا۔ عالیہ نے پھر سے التجا کی، اب تم ایسا ویسا کرنے کیا سوچنے سے بھی ڈرو گی۔ ہانیہ نے ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھائی اور کاجل کی طرح عالیہ کی آنکھوں میں ٹھونسنا شروع کر دیا۔ عالیہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی لیکن پھر بھی ہانیہ محترمہ نے آس پاس لپسٹک تھوپ دی۔ اب ہانیہ نے شائننگ پاؤڈر اٹھایا اور ہانیہ کے بالوں میں پھینکنے لگی۔ اب ہانیہ نے اس کا پیارا سا میک اپ کرنے کے بعد اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور دیکھنے لگی کہ کوئی کمی تو نہیں جس طرح پارلر کی عورتیں کرتی ہیں۔ اب عالیہ میڈم کا میں آپ کیا بتاؤں، وہ تو اس طرح صدمے میں چلی گئی تھی جیسے خدا نخواستہ اس کا شوہر مر گیا ہو۔ ماشاء اللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ سے کتنا اچھا میک اپ کیا ہے میں نے۔ اب ہانیہ میڈم اپنے کیے گئے میک اپ کے صدقے اتار رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے پیارے سے کیے گئے میک اپ میں بیٹھی عالیہ کی پیاری پیاری تصویریں لینی شروع کر دیں۔ عالیہ تو بھوت سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے اب پیاری پیاری کھینچی تصویروں کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا دیا اور نیچے لکھ دیا، اگر کسی کو اپنے گھر وغیرہ سے جن بھوتوں کو ڈرا کر بھگانا ہے تو ہماری پیاری عالیہ سے رابطہ کریں۔ عالیہ نے تھوڑا سا گھوم کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا چاہا اور ہانیہ کو لگا وہ شیشے میں دیکھ کر غلطی کر رہی ہے، اس لیے ہانیہ نے پہلے ہی سے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں۔ عالیہ نے جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو وہ اپنے ہی آپ کو دیکھ کر ڈر گئی، اور پھر کیا تھا، عالیہ کا ایک فلک شگاف چیخ کمرے میں گونجی۔ ہانیہ کو کانوں میں انگلیاں دے کر بھی اس کی چیخ سنائی دی تھی۔ ہانیہ تو ڈر کے مارے کمرے سے ہی بھاگ گئی۔ ارسلان بیڈ سے گرنے کے بعد سبق سیکھ چکا تھا، اس لیے اب وہ بیڈ کے درمیان میں بیٹھا تھا اور فون میں واٹس ایپ پر اسٹیٹس دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ نے ابھی ابھی ایک اسٹیٹس لگایا ہے۔ اسے حیرانی ہوئی کہ ہانیہ عالیہ سے بدلہ لینے کی بجائے اسٹیٹس ٹھوک رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی اسٹیٹس کھولا تو واہ، اس نے چیخ مار کر فون بیڈ پر پھینک دیا۔ اسے لگا شاید اس نے دجال کو دیکھ لیا ہے۔ وہ بیڈ سے اترا اور چیتے کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا عاقب کے کمرے میں پہنچا۔ بھائی 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 عاقب بیڈ پر بیٹھا اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا جب ارسلان چیتے کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے ارسلان، اتنا بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی آپ نے ہانیہ کا اسٹیٹس دیکھا؟ ارسلان اپنا تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ نہیں تو کیوں؟ عاقب نے نہ سمجھے پوچھا۔ بھائی اس نے بہت ہی بھیانک قسم کی تصویر لگائی ہے، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ عاقب اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولا، لیکن اچانک سے اس کے ذہن چمکا ہوا۔ اس نے فٹافٹ سے واٹس ایپ کھول کر اسٹیٹس چیک کیا اور اسے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ کون ہے بھائی؟ ارسلان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی فون میں دیکھنے کی، اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ محترم آپ کی فیوچر وائف ہے یہ، عاقب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، ارسلان نے دل پر ہاتھ رکھ کر شاخ سے کہا۔ اس خوفناک رنگینی چڑیل سے تو کوئی بھی شادی نہ کرے، میں تو دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا۔ وہ آپ کو یہ لگا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ میں تو عالیہ سے شادی کروں گا، مجھے تو عالیہ کے بال ہی بہت پسند ہے، لمبے گھنے سلکی بال۔ ارسلان نے خیالوں میں عالیہ کو سوچتے ہوئے پیار سے کہا۔ عاقب نے جھٹ سے اپنے فون کی طرف دیکھا جہاں عالیہ کے گھنے بال کھینچنے کی وجہ سے ادھر ادھر اڑے پڑے تھے، جہاں عالیہ کے لمبے بال رنگ برنگے ہوئے پڑے تھے، جہاں اس کی سلکی بال چاند کی طرح روشنی سے بھی زیادہ ہی چمک رہے تھے۔ عاقب نے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا جو اپنی عالیہ کی تعریفوں میں بہت مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں جب وہ ہلکا سا کاجل لگاتی ہے تو غضب ڈالتی ہے۔ عاقب نے جھٹ سے فون میں عالیہ کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس وقت لال سرخ آنکھوں والی بھوتیا لگ رہی تھی۔ عاقب نے پھر سے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا، اس کا گورا رنگ بالکل دودھ ملائی کی طرح۔ ارسلان تو بس اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ عاقب نے جھٹ سے اپنے فون میں عالیہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو سفید پاؤڈر سے لدا ہوا تھا اور ارد گرد سے رنگ برنگا پڑا ہوا تھا۔ عاقب نے پھر سے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا، اس کے گلابی لب بالکل گلاب کی پنکھڑی کی طرح۔ ارسلان تو بس عالیہ کے
چہرے کی دنیا میں کھو گیا تھا۔ عاقب نے پھر سے فون میں عالیہ کے لبوں کی طرف دیکھا جو کالے سیاہ مائل رنگ کے ہوئے پڑے تھے۔ ہائے، مجھے تو بہت پسند ہے عالیہ۔ ارسلان نے اتنی تعریفیں عالیہ کی کر دی کہ عاقب کو لگا کہ بس وہ اس کی خوبصورتی پر غزل لکھنا بھول گیا ہے۔ عاقب نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کہا، مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار پھر سے اپنی بہن محترمہ کے اسٹیٹس پر غور کرنا چاہیے۔ ہاں، تاکہ میں پھر سے اس رنگینی چڑیل کو دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ارسلان نے اقتدار سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میں کل عالیہ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ تم نے اسے رنگیلی چڑیل کہا۔ عاقب نے کندھے اچکا کر کہا، مطلب میں نے کب کہا؟ میں سمجھا نہیں۔ عاقب ارسلان کی عقل جو شاید عالیہ کے چہرے کی دنیا میں چلی گئی تھی وہ اب واپس آ چکی تھی۔ ارسلان نے جھٹ سے عاقب کے ہاتھ سے فون لیا اور تصویر کو زوم کر کے ارسلان کو بہت ہی گہرا صدمہ لگا تھا۔ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ ارسلان فون کو دیکھتے ہوئے صدمے سے بولا، یہ جرم ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ کی بہن محترمہ کے ہاتھوں۔ عاقب ہانیہ کو یاد کر کے مسکرا دیا۔ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ ارسلان فون کو دیکھتے ہوئے صدمے سے بولا، یہ جرم ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ کی بہن محترمہ کے ہاتھوں۔ عاقب ہانیہ کو یاد کر کے مسکرا دیا۔ کل میں عالیہ کو یہ تصویر دکھا کر چڑھاؤں گا، عالیہ نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو ابھی اپنے محبوب کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا اب اس کی شان میں گستاخی کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ عاقب تو بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ عالیہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ ساری رات اس نے اپنے چہرے پر صابن مس لی تھی۔ ساری رات وہ اپنے بالوں میں شیمپو کرتی رہی تھی اور اب اس کا حلیہ قدرے ٹھیک تھا پہلے سے، اور اب وہ یونہی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہانیہ نے ساری رات سکون سے عالیہ کے بیڈ پر گزاری تھی اور عالیہ بیچاری نے بے سکونی سے واش روم میں۔ ہانیہ بھی یونہی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن جب اس کی نظر عالیہ پر گئی تو اس کی ہنسی نکل آئی۔ ہنس لو، اللہ پوچھے لڑکی تم سے، عالیہ نے اس کو دیکھ کر تپ کر کہا۔ وہ دونوں یونہی اکٹھی ہی آئی تھیں۔ وہ دونوں ارسلان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑا ہی رہی تھی کہ انہیں وہ عاقب کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ شاید وہ دونوں بھی ابھی آئے تھے یونہی۔ وہ دونوں ان کی طرف چل دی۔ ارسلان اور عاقب نے جب عالیہ کو دیکھا تو ارسلان کی تو ہنسی نکل گئی، لیکن عاقب اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ عالیہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ پوری رات بھر منہ دھونے کے بعد بھی آنکھوں میں تھوڑی سی لپسٹک رہ گئی تھی، اور کچھ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے تھی۔ ہونٹ ابھی بھی تھوڑے کالے لگ رہے تھے اور بالوں میں ابھی بھی تھوڑی چمک تھی۔ عالیہ تو بس صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ہانیہ نے جب عاقب کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اسے رات والا واقعہ یاد آیا تھا۔ عاقب اس کے برا سا منہ بنانے پر دل و جان سے مسکرایا تھا۔ بھائی دیکھیں اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا رات کو۔ عالیہ نے رونے والی شکل بنا کر ہانیہ کی شکایت عاقب کو لگائی۔ ہانیہ کا تو منہ ہی کھل گیا۔ منہ بند کرو اپنا، بہت کوے اڑے ہیں اوپر، کچھ چلا نہ جائے۔ عاقب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے فوراً اسے اپنا منہ بند کیا۔ توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں آپ، یخ یخ، ہانیہ نے برے برے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عالیہ اور ارسلان کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ عاقب بھی ہانیہ کے منہ کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ہنس دیا۔ ہنس لیں آپ بھی، ویسے تو ہنستے نہیں ہیں، میرا مذاق اڑا کر ہنس پڑتے ہیں، ہانیہ نے منہ بسور کر کہا۔ تو اور کیا، تم ہو ہی پاگل، عاقب نے اپنی کن پٹی پر اپنی 2 انگلیوں کو ہتھوڑے کی طرح برساتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، آپ کی انگلیوں کے پتھر، ہانیہ نے اپنا سر پکڑتے کہا۔ تم جو سمجھو، عاقب نے کندھے اچکا کر کہا۔ آپ نا ہاں میں کیا؟ عاقب نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ بہت برے ہیں، ہانیہ نے منہ پھلایا۔ تو تم کون سا اچھی ہو چڑیل؟ اب عالیہ نے اسے چڑھایا۔ ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہوں، تم تو شروع دن سے جلتی ہو مجھ سے۔ کس چیز سے جلتی ہوں تمہارے؟ بس مجھے تمہارے بال بہت پسند ہے۔ خیر جلتی تو نہیں ہوں میں، عالیہ نے منہ بنا کر کہا۔ میرے بال اس لیے بہت پیارے ہیں کیونکہ آج تک کسی نامحرم نے میرے بالوں کو نہیں دیکھا، ہانیہ نے فخر سے کہا۔ عاقب کو ایک بار اس کے بال دیکھنے کا بہت تجسس ہوا تھا۔ ارسلان اور عالیہ دونوں کینٹین گئے تھے اور ہانیہ میڈم تو پھر میڈم ہے، مار دیا ان دونوں کو، اور ڈر کے میرے لیے بھی کچھ لیتی ہیں نا۔ اور وہ خود گراؤنڈ میں بیٹھی فون پر PUBG گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ تو بس اپنی گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ ہو گیا میرا چکن ڈنر، ہانیہ نے جوش سے کہا اور سرسری سا آگے دیکھا اور نیچے منہ کر لیا۔ پھر جھٹ سے اپنا سر اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو مسکرا کر بڑے پیار سے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے ادھر ادھر نظریں گھمائی، کہیں وہ جلادی نہ اسے اس کے ساتھ دیکھ لیں۔ جب ادھر ادھر دیکھنے کے بعد تسلی ہوگی کہ وہ جلادی سے نہیں دیکھ رہا تو جھٹ سے شہریار سے مخاطب ہوئی۔
آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہانیہ نے دانت چبا کر کہا۔ تمہیں دیکھنے۔ شہریار نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہی ویری فنی۔ اگر آپ نے میرا دیدار کر لیا ہو تو پتلی گلی سے نکل لیں، ہانیہ نے حکم دیا۔ اگر نہ نکلوں تو؟ شہریار نے ابرو چکا کر پوچھا۔ تو پھر میں نکل جاؤں گی پتلی گلی سے، ہانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے لگی کہ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ نہیں، تم ادھر ہی بیٹھو، شہریار نے بھی اسے حکم دیا۔ واہ جی واہ، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، 2 ملاقاتوں کے علاوہ تو میں جانتی بھی نہیں آپ کو، اور آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں، ہانیہ نے حیرت سے کہا۔ جانتی نہیں ہوں، لیکن جلد جان جاؤ گی تم شہریار خان کو، شہریار نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ مجھے آپ کو جاننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ اچھا؟ ہانیہ تو حیرتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بالکل نہیں۔ اچھا سویٹ ہارٹ، تمہیں تو مجھے جاننا ہی پڑے گا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے سویٹ ہارٹ کسے کہا؟ ہانیہ نے تپ کر پوچھا۔ تمہیں بیبی ڈال، شہریار نے مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ بیہودہ انسان، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ مجھے ایسے کہتے ہوئے ہانیہ کو اب اس کی باتوں سے غصہ آنے لگا تھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو کہتے ہوئے کیسی شرم؟ شہریار نے ابرو چکا کر کہا۔ ہاں تو اپنی ہونے والی بیوی کو کہیں جا کر، میرے سامنے پریکٹس نہ کریں، ہانیہ نے جیسے بات ختم کرنا چاہی اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن شہریار نے اسے پھر سے کھینچ کر نیچے بٹھا لیا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو ہی تو کہہ رہا ہوں، شہریار نے دل جلا دینے والے مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے اس انداز پر ہانیہ کا دل چاہا کہ اسے کچا جواب دے۔ اوہ ہیلو مسٹر، کس دنیا سے آئی ہو؟ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ ہانیہ تو اس کی باتوں سے جل بن رہی تھی۔ صحیح کہتا تھا وہ جلاد، میں اس کے پاس نہ جاؤں، پر میں اس کے پاس کون سا آئی ہوں، یہ خود تو آیا ہے۔ ہانیہ کو عاقب کی باتیں یاد آنے لگ گئی تھیں۔ میرے دل نے، شہریار نے اپنے دل کی سطح پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ قسم سے نہایت ٹھرکی آپ کا دل جھوٹ بولتا ہے، ہانیہ اس کے دل پر افسوس کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ نہ میری جان، غصہ کیوں کرتی ہو؟ شہریار نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جان کس کو بولیا؟ ہانیہ ابرو چکا کر غصے میں بولی۔ تمہیں مختصر سا جواب ملا۔ اللہ، کتنے لوفر اور لفنگے قسم کے آدمی ہیں آپ، محبت میں ہر کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ اللہ، آپ کو تو ڈائیلاگ بھی صحیح سے نہیں مارنے آتے، ہانیہ نے اس کے ڈائیلاگ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ شہریار نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کہا، تم سکھا دو۔ چلیں، اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو سکھا دیتی ہوں، ہانیہ نے اس پر جیسے احسان کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ میری زندگی سے نکل جائیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، ہانیہ نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں ناک میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اب آپ کہیں کیوں شمو؟ شہریار تو بس اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ارے کہیں نا، ہانیہ نے اسے چپ دیکھ کر دوبارہ سے کہا۔ کیوں شمو؟ شہریار نے بھی پوچھ ہی لیا۔ ارے ببلو، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ہانیہ نے بھرپور ایکٹنگ سے کہا۔ شہریار نے اسے گور کر دیکھا، مطلب اب اس نے خود ہی تو کہا تھا پوچھنے کے لیے۔ دیکھا کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ ہانیہ نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی، لیکن شادی تو میں آپ سے ہی کروں گا۔ شمو جی، وہ ڈٹائی سے بولا۔ ہانیہ تو غصے سے بھن کے رہ گئی۔ ایک تو اس نے اتنی ساری محنت کر کے اسے ایکٹنگ کرنی اور ڈائیلاگ بازی سکھائی، اور وہ تھا کہ آپ مجھ سے دور ہی رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ کیا کر لو گی تم میرا؟ شہریار شاید دیکھنا چاہ رہا تھا اس لڑکی کی ہمت۔ ہانیہ نے اسے اپنے دانت دکھائے۔ میں ان کو بتا دوں گی۔ کن کو؟ شہریار کو لگا شاید وہ کسی گینگ کی بات کر رہی ہے۔ وہی جو آپ کے دشمن ہیں، ہانیہ ابھی بھی اپنے دانت ہی دکھا رہی تھی۔ کون؟ واقب علی شاہ، شہریار نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ واہ، آپ تو بڑے عقل مند ہیں، ہانیہ نے اس کی سمجھداری کو داد دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں وہ عاقب کیسے تمہیں مجھ سے دور کرتا ہے۔ شہریار اب غصے میں آ چکا تھا۔ وہ دیکھیں ادھر ہی آ رہے ہیں، بہت غصے میں لگ رہے ہیں، کہیں آپ کا ٹھکائی کرنا ہی نہ شروع کر دیں، ہانیہ نے عاقب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو غصے میں ان دونوں کی ہی طرف آ رہا تھا۔ عاقب ہانیہ کو شہریار کے ساتھ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شہریار کو آگ لگا دے۔ ہائے اللہ، میری بھی خیر نہیں اب، ہانیہ نے اپنے دانتوں میں رکھ کر ڈرتے ہوئے سوچا۔ ایسا کرتی ہوں، بھاگ جاتی ہوں یہاں سے۔ ہانیہ بھاگتی اس سے پہلے عاقب وہاں پہنچ چکا تھا اور ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر ہی رہو، تم سے تو میں پوچھتا ہوں ابھی، عاقب نے غصے سے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تم اس سے دور ہی رہا کرو سمدھے، آئندہ اس کے آس پاس بھی بھٹکے نظر آئیں تو قسم سے جان لے لوں گا۔ کس حق سے تم اسے مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، شہریار بھی غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ عاقب کا بس نہیں چل رہا تھا اسے زمین میں گاڑ دے۔ تمہیں بھی اسے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں، شہریار نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔
عاقب تو اس کے جواب پر تلملا اٹھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ تم بھی اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اسے مجھ سے دور کرو۔ شہریار نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی کوئی حق نہیں بنتا، سمجھے؟ عاقب نے بھی اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے ہانیہ کو اپنی طرف کیا۔ حق بنتا نہیں ہے لیکن جلدی بن جائے گا، شہریار نے پھر سے ہانیہ کو اپنی طرف کرتے کہا۔ ہانیہ بیچاری تو ان دونوں کے بیچ میں پس کر رہ گئی۔ عاقب نے ہانیہ کو اپنی طرف کیا اور بولا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ عاقب کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ مطلب صاف ہے عاقب علی شاہ، دل آ گیا ہمارا ہانیہ پر۔ اب عاقب کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھاتا شہریار کے منہ، شہریار لڑکھڑایا اور اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے جا گرا۔ ہائے اللہ، یہ تو مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں، ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب شہریار کی برداشت بھی ختم ہو چکی تھی، وہ بھی ہمت کر کے اٹھا اور جڑ دی عاقب کے بھی ایک۔ عاقب نے شہریار کو گریبان سے پکڑا اور اس کی دھلائی شروع کر دی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے اس کا نام لینے کی؟ اب وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ہانیہ اب دلچسپی لے کر اس لڑائی کو انجوائے کر رہی تھی، اسے لائیو باکسنگ میچ دیکھنے کا جو موقع مل گیا تھا۔ ہائے اللہ، اب کون جیتے گا؟ جلا دیا پھر یہ ببلو، ہانیہ نے خوشی ہوتے ہوئے کہا۔ اب شہریار اور عاقب دونوں کے منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن عاقب شاید آج شہریار کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ عاقب شہریار کو جان سے ہی مار دیتا، آس پاس کے اسٹوڈنٹس نے انہیں چھڑوانا شروع کر دیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، شہریار غصے میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ عاقب ہانیہ کی طرف مڑا جو باکسنگ میچ ختم ہونے کی وجہ سے منہ بنائے کھڑی تھی۔ عاقب کو غصے سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ ہانیہ ڈر گئی اور پھر جلدی سے بولی، اللہ کی قسم میں نہیں گئی تھی، اس کے پاس وہ خود آیا تھا میرے پاس۔ ہانیہ زور سے آنکھیں بیچ لی تھی، کہیں اسے ہی ایک نہ لگا دے۔ عاقب اس کے اس طرح کرنے پر مسکرا دیا۔ ہانیہ نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا چاہا۔ ہائے اللہ، مسکرا رہے ہیں مطلب ماریں گے نہیں۔ شکر ہے اس ببلو کی ٹکائی کر دی، اگر اس کی نہ کرتے تو میری تو ضرور کر دینی تھی۔ میں پٹتے ہوئے اچھی تھوڑی لگتی۔ ہانیہ نے شکر کا سانس خارج کیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تمہیں؟ عاقب نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ کہہ رہا تھا سویٹ ہارٹ، ہانیہ نے معصومیت سے کہا۔ کیا اس نے تم سے یہ کہا؟ عاقب اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے جھٹ سے کہا۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ عاقب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شہریار کی دوبارہ ٹکائی کر دے۔ کہہ رہا تھا جان، اور کیا کہہ رہا تھا بھلا؟ ہاں یاد آیا، بیبی ڈال، ہانیہ نے یاد کرتے ہوئے بتایا۔ اس کی اتنی ہمت، عاقب کا دل چاہا کہ وہ شہریار کو زمین میں گاڑ دے۔ اس کی اتنی ہمت ہی تھی جو بول رہا تھا، ورنہ کسی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ہانیہ کو کچھ کہے؟ ہانیہ نے گردن اکڑا کر کہا۔ عاقب کے دونوں ابرو اٹھے تھے حیرانی سے۔ سیریسلی؟ ہاں جی، چلے دفع کرے اس ببلو کو، ہانیہ نے جیسے ہی بات ختم کی۔ آج کے بعد اگر وہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، آپ تو مجھے روز تنگ کرتے ہیں، تو میں آپ کی شکایت کس کو لگاؤں؟ ہانیہ نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے میں تمہیں جان بیبی ڈال سویٹ ہارٹ کہتا ہوں؟ عاقب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ استغفار، میں نے ایسا تو بالکل بھی نہیں کہا، ویسے بھی جن سے محبت ہوتی ہے نا انہیں یہ سب کہتے ہیں، اور آپ کو تو مجھ سے نفرت ہے، ہانیہ نے کندھے جھکا کر کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے وہ شہریار تم سے محبت کرتا ہے؟ عاقب صدمے سے آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، کہہ تو وہ ایسے ہی رہا تھا، ہانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ عاقب نے ہانیہ کو بازو سے کھینچ کر بالکل اپنے سامنے کیا اور پھر دبا دبا گھرا کر پوچھا، تمہیں بھی اس سے محبت ہے؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ انداز تو تمہارا ایسا ہی ہے، عاقب پھر دبا دبا گھرایا۔ اللہ نہ کرے کہ مجھے اس سے محبت ہو، ہانیہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عاقب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ہائے اللہ، آپ میری بےزتی کر کے مسکراتے ہو، اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ ہانیہ نے منہ پھیلا کر کہا۔ اس سے بھی زیادہ، عاقب نے اس کے پھولے ہوئے گلے کو کھینچتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ منہ کھولے ہوئے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ منہ بند کرو، اپنا چھپکلی چلی جائے گی، عاقب مڑے بغیر بولا۔ ہانیہ نے فوراً سے اپنا منہ بند کیا۔ ہائے اللہ، ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ اف، اب یہ فیوچر ہسبینڈ وائف کہاں مر گئے؟ ضرور میرے یہ گستاخ بہن بھائی اکٹھے ٹھونسنے میں بزی ہوں گے، ابھی ان کی خبر لیتی ہوں جا کر۔ ہانیہ کینٹین پہنچی تو دیکھا وہ دونوں آرام سے بیٹھے کھانا ٹھونس رہے تھے۔ ہانیہ نے سموسہ کھاتی عالیہ کے ہاتھ سے سموسہ چھین لیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ عالیہ جس نے سموسہ منہ میں ڈالنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ کمینی، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ عالیہ کو اپنے سموسے کا بہت دکھ ہوا۔ شرم؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ ہانیہ کو شاید معلوم نہیں تھا۔ وہی محترم جو تم نے بھیج کھائی ہے، عالیہ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اچھا جی، مجھے نہیں پتہ تھا، ہانیہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہوتا ہے؟ عالیہ نے اس پر طنز کیا۔ ہاں نا، پتہ ہے نا کہ تم ایک نمبر کی کمینی، گدھی اور الو کی پٹھی ہو، ہانیہ سموسے کے ساتھ انصاف کرتی ہوئی بولی۔
ہانیہ کی بات پر ارسلان کا کہکا کنٹین میں گونجا تھا۔ عالیہ بس ہانیہ کو گور کر رہ گئی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم دونوں کو میں ایک نئی مرچ مسالہ خبر سناتی ہوں۔ ہانیہ سموسے کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد ہاتھ چڑھتی بولی۔ عالیہ اور ارسلان کے کان کھڑے ہو گئے اس کی مرچ مسالے والی بات سننے کے لیے۔ پھر ہانیہ نے ان دونوں کو سارا واقعہ سنا ڈالا۔ ہائے میں نے سین مس کر دیا۔ عالیہ کو اپنی سین مس ہونے کا بہت دکھ تھا، لیکن ارسلان بہت گہری سوچ کے دریا میں ڈوب چکا تھا۔ پھر اپنی گہری سوچ کے دریا میں ڈبکیاں لگانے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو جھٹ سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی جیسے اسے اس گہری سوچ کے دریا میں اسے بہت ہی قیمتی کوئی خزانہ ملا ہو۔